बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको एक शेर सुनाता हूँ, और ये शेर मुझे याद आया अचानक उस वक्त जब आज मैं सारा दिन शाजिया मरी का ये बयान सुनता रहा। टीवी पर भी, वेबसाइट्स पर भी लगा हुआ है, सोशल मीडिया पर भी चल रहा है। अभी 9 बजे के खबरनामे में भी मैं देख रहा था कि पीपल्स पार्टी जनाब नाराज है, और अहम फैसलों पर शाजिया मरी ने कहा कि अहम फैसलों पर हमें एतमाद में नहीं लिया जा रहा। जिस दिन पार्टी हुकूमत की हिमायत खत्म कर देगी, ये हुकूमत खत्म हो जाएगी। यानी ये हुकूमत पीपल्स पार्टी की वजह से कायम है। ये हुकूमत पीपल्स पार्टी की वजह से, जिस दिन हुकूमत ने से हमने हिमायत हटाई, ये हुकूमत गिर जाएगी, हमें एतमाद में नहीं लिया जा रहा। तो शेर मुझे याद आया, एक इंडिया के नौजवान शायर हैं, उनका मशहूर शेर है कि ध्यान से पंछियों को देते हो दाना पानी, ध्यान से पंछियों को देते हो दाना पानी, इतने अच्छे हो तो पिंजरे से रिहा कर दो ना। ओ भाई, अगर आपको इतनी ही मायूसी है, इतने परेशान है, तो ये हुकूमत, इसको आजाद करें, खुद को भी आजादी दिलाएं, जाएं, छोड़ दें। क्या मजबूरी है? सदर आप बने हुए हैं, आईनी ओहदे आपने लिए हुए हैं, एंजॉय आप पूरा कर रहे हैं, कमेटियों में आप बैठे हैं, चेयरमैन कमेटियों के बने हुए हैं। इतना कुछ लेने के बाद आप कह रहे हैं कि नहीं जी, ये हमें एतमाद में नहीं ले रहे हम फैसलों पर। तो क्यों आपको एतमाद में लें? आपको काबीना में बैठे हैं उनके साथ। क्या फिर जब आपका दिल करता है, आप कहते हैं हम तो इनके इत्तेहादी नहीं है, हमने तो सिर्फ वोट दिया था। जब आपका दिल करता है, शिकवे करने शुरू कर देते हैं। जब आपका दिल करता है, आप जाके इनके साथ बैठ के तरमीमें पास कराने लग पड़ते हैं। सारे वोटिंग के अमल में भी शरीक होते हैं। तो आप पिछले दिनों कुछ अर्से से देख रहे हैं ना, सिद्दीक जान ने सही तज्जिया किया था कि भाई अब लोगों को इन बातों पर एतमाद ही नहीं रहा। यानी किसी को कोई चौंकेगा नहीं शाजिया मरी साहबा के इस बयान पर कि हो लड़ाई होने लगी है, लड़ाई होने लगी। नहीं, ये हवाई फायरिंग है, ये बयानात हैं, ये आते रहेंगे। और मजाल है कि इस बयान से कोई फर्क पड़े किसी को, क्योंकि नून लीग को पता है कि भाई ये क्यों हमारे साथ हैं। उन्हें पता है ये अपने मुफाद के लिए हैं और किसके कहने पर हैं और क्या वजह है। तो इसलिए इन बातों से अब कोई फर्क ही नहीं पड़ता, कोई सीरियस ही नहीं लेता इन बातों को। बिलावल साहब ने पिछले दिनों कितनी तनकीद की नून लीग के ऊपर, क्या किसी ने कोई उस पर जो है वो उसको संजीदा लिया? नहीं लिया, क्योंकि पता है कि बिलावल साहब बस ऐसे हंसी खेल में बात कर रहे हैं, मजाक में बात कर रहे हैं। तो ध्यान से देते हो परिंदों, ध्यान से पंछियों को देते हो दाना पानी, इतने अच्छे हो तो पिंजरे से रिहा कर दो ना। जाओ अपनी फजाओं में उड़ो, जाके उसको भी उड़ाओ, उसको भी उड़ने दो और आपको भी उड़ने दो। दूसरी बात यह है कि पंजाब में देखें, जुल्म सितम का बाजार गर्म है। अभी भी मुज़ाकरात हो रहे हैं, लोग उठाए जा रहे हैं। मुझे अभी एक वाकया पता चला लाहौर का कि बच्ची, एक लड़की बेचारी घर आने वाले अहलकारों के तरले करती रही कि भाई मेरी शादी है, चंद दिन बाद आप मेरे बाप को उठाकर ना ले जाएं। उन्होंने कहा कि जी 2 घंटे के लिए ले जा रहे हैं, 2 घंटे के लिए आप वापस आ जाएंगे। महीना होने को है, अभी तक उसके वालिद वापस नहीं आए और बच्चे की शादी नहीं हो सकी। ये है ख्वाजा कामरान साहब। 12 दिसंबर को उनके घर से एलीट पुलिस के लोग सादा कपड़ों में मलबूस अफराद आए, इनको उठाकर ले गए। आज तक ये घर वापस नहीं आए। और इनकी बेटी की 28 दिसंबर को शादी थी, नहीं हो सकी। तो इनकी साहबजादी ने जो ख्वाजा कामरान बेचारे साहब हैं, इनकी साहबजादी ने क्या वीडियो बयान जारी किया, पहले आप जरा ये सुन लें, फिर मैं एक और साहब का किस्सा सुनाता हूं आपको, जरा पहले ये सुन लें। अस्सलाम वालेकुम, मैं ख्वाजा कामरान की बेटी और लाहौर की रिहायशी हूँ। 12 दिसंबर रात 1 बजे हमारे घर पंजाब पुलिस, एलीट फोर्स और चंद नामालूम अफराद की रेड हुई, जो दरवाजा फैलांग के हमारे घर में दाखिल हुए। उन्होंने आते साथ ही हम सबके फोन ले लिए और वो एक फोन का मुतालबा करते रहे जो मेरे वालिद साहब यूज कर रहे थे। शुरू में उनको कुछ वो फोन नहीं मिला, लेकिन जब उनको फोन मिला तो उन्होंने मेरे वालिद साहब को कहा कि आप हमारे साथ चलें। मैंने उनसे बड़ी रिक्वेस्ट की कि 28 दिसंबर को मेरी शादी है, हमने सारे इंतजाम कर लिए, चंद दिन रह गए हैं, तो आप इस तरह मत करें। पहले तो वो हमें ये कहते रहे कि हम 2 घंटे में उनको छोड़ जाएंगे, हमने उनसे कुछ इन्वेस्टिगेशन करनी है जो हम आपके सामने नहीं कर सकते। तो हमने उनसे पूछा कि इनके ऊपर क्या एलिगेशन है, आप क्यों लेकर जा रहे हैं, कहाँ लेकर जा रहे हैं। तो उनके पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। जाते हुए बस उन्होंने हमें इतना कहा कि आप अपने मुतलका थाने जाए। हमने उसके बाद उन्होंने हमें नीचे आने से भी मना कर दिया। उन्होंने हमें कहा कि अगर आपने 2 घंटे किसी को कॉल की या फिर आप घर से बाहर गए तो हम मजबूरन हम आपके सारे फोन ले जाएंगे और हम आपको बाहर से भी ताला लगा जाएंगे। वो पूरी रात हमने 2 घंटे के इंतजार में जाके गुजारी, लेकिन 12 की रात से लेके आज तक
20 سے اوپر دن ہو گئے مجھے میرے والد صاحب کا کچھ پتہ نہیں چلا کہ وہ کہاں ہیں، کس حال میں ہیں، ان کو کس جرم میں لے کر گئے ہیں اور کون لے کر گئے ہیں. ہم نے لاہور کے ہر تھانے میں ہر جگہ پتہ کرایا، لیکن ہر پولیس اسٹیشن والوں نے کہا کہ وہ ہمارے پاس نہیں ہے، ہم نے ان کو گرفتار نہیں کیا. پھر ہم نے کورٹ میں پٹیشن فائل کی، لیکن ہمیں وہاں سے بھی کوئی مدد نہیں ملی. ہماری 2 دفعہ پٹیشن ڈسپوز آف ہو گئی. 28 تاریخ کو میری شادی تھی، جو کہ میری شادی نہیں ہوئی، ہمیں پوسٹ پون کرنی پڑی کیونکہ میرے والد صاحب کو کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا. تو میں یہ درخواست کرتی ہوں کہ ہمیں بتایا جائے کہ میرے والد صاحب کو کس نے اغوا کیا ہے، کون لے کر گئے ہیں، کس جرم میں لے کر گئے ہیں. 20 سے زیادہ دن ہو گئے ہیں، ہماری فیملی کو کچھ پتہ نہیں ہے. میری مدر ہے میرے ساتھ، میری سسٹر ہے، بس ہم 3 لوگ ہیں. ہمیں کچھ پتہ نہیں کہ ہمیں کہاں جانا ہے، ہم نے کہاں ڈھونڈنا ہے. ہم ہر پولیس اسٹیشن ہر جگہ جا چکے ہیں، لیکن ہمیں کچھ پتہ نہیں چل رہا کہ ہم نے کہاں جانا ہے. یہ بہت غلط ہے. ہم لوگوں کو بتایا جائے کہ وہ کدھر ہے، کس حال میں ہے، کس جرم میں ان کو گرفتار کیا گیا ہے. اب بتائیں یہ بچی کیا پاکستان کی شہری نہیں ہے؟ یہ کس کے پاس جائے؟ کیا اسے جاننے کا حق نہیں ہے کہ اس کے والد کو کس نے اٹھایا، کیوں اٹھایا، اس پر الزام کا کیا ہے اور وہ کہاں ہے، کس تھانے میں؟ اس کے والد کو کیوں مسنگ پرسن بنایا گیا ہے؟ لاہور جیسے شہر میں مسنگ پرسن بنا دیا گیا، کیوں؟ کوئی قصور ہوگا نا، اس پر کوئی الزام ہوگا، کوئی پرچہ درج کیا ہوگا تو بتائیں تو صحیح. ایک بچی بیچاری جس کی شادی جو ہونا تھی اس تاریخ کو اس کی بارات نہیں آ سکی. کیا ایسا کرنے والوں کے گھر میں بیٹیاں نہیں ہیں؟ کیا ایسا کرنے والوں کو احساس نہیں ہوتا کہ وہ کیا ظلم کر رہے ہیں؟ اور بغیر بتائے مسنگ پرسن بنا دینا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اسی طرح سے ایک اور صاحب ہیں، افضال عادل ان کا نام ہے. یہ افضال عادل صاحب جو ہیں، ان کو 9 دسمبر کو دوپہر 2 بجے گارڈن ٹاؤن پولنگ اسٹیشن کے ایک تفتیشی برانچ کے جو ایک اہلکار ہیں ان کا بتایا جاتا ہے کہ وہ ان کو اٹھا کے لے گئے، لیکن آج تک وہ گھر نہیں آئے. 9 دسمبر سے سوچئے مہینہ ہونے کو آیا، آج تک وہ گھر نہیں آئے. تو ان لوگوں کا کیا قصور ہے؟ چلیے ہوگا 26 نومبر کے احتجاج میں ہو سکتا ہے انہوں نے کوئی پلاننگ منصوبہ بندی کر لی ہو، لیکن ان کو عدالتوں میں پیش تو کرنا چاہیے. یہ کہاں کا انصاف ہے کہ انہیں اٹھائیں اور ان کو گمشدہ کر دیں، لاپتہ کر دیں؟ تو اس آگ کو مزید بڑھاوا مریم نواز صاحبہ مت دیجیے. اپنی پولیس کے ذریعے سے اور اپنے پولیس یونیفارم پہنے یا بغیر یونیفارم پہنے لوگوں کے ذریعے سے ان لوگوں کو گھروں سے اٹھوانے کا سلسلہ بند کیجیے. مزید لوگوں کی نفرتیں مت سمیٹیے. اب آپ سوچئے کہ اس بچی کی بارات میں کوئی 200-300 لوگوں نے تو آنا ہوگا، کوئی ادھر سے بھی کوئی 100-200 لوگ میزبان ہوں گے. 400-500 خاندانوں کو کی آپ نفرتیں سمیٹ رہے ہیں جنہوں نے ان کی شادی میں آنا تھا، اور جو اس سے وابستہ ہیں براہ راست، بالواسطہ یا بلا واسطہ. مت نفرتیں سمیٹیں لوگوں کی. مزید اس کے متحمل آپ نہیں ہو سکتے، تو کہیں تو روکنا پڑے گا. 2-3 چیزیں بس میں آپ سے اور ڈسکس کر لیتا ہوں. ایک تو دیکھیے، مذاکرات والی بات پر میں بعد میں آتا ہوں کیونکہ میں نے پچھلی ویڈیو میں اس پر ڈیٹیل سے کی تھی، لیکن 2-3 اس کے نقطے اور بھی ہیں. ایک بیان میری نظر سے آج اعجاز الحق صاحب کا گزرا ہے. اعجاز الحق صاحب جو ہیں وہ آپ جانتے ہیں کہ MNA ہیں اور بہاول نگر سے جیتے ہوئے ہیں شوکت بسرا صاحب کے مقابلے میں. اور اعجاز الحق صاحب کہتے ہیں کہ جی عمران خان کی فوری رہائی پر عمل درآمد ممکن نہیں ہے. عمران خان کی فوری رہائی پر عمل درآمد ممکن نہیں ہے. یہ وہ اعجاز الحق ہیں جن کے بارے میں میں آپ کو یاد دلاتا چلوں کہ جو 1.5 سال سے لڑ رہے تھے عمران خان سے کہ مجھے پورا پینل چاہیے اپنے آپ کے ٹکٹ پہ، PTI کے ٹکٹ پہ، میں بھی لڑوں گا، میرے فلاں MPA بھی لڑیں گے، اور نہ صرف اس حلقے میں بلکہ 7 والے حلقے میں بھی فلاں میرا پینل ہے، تو مجھے سب کے لیے ٹکٹ چاہیے. شوکت بسرا جیسے ورکر جو ہیں ان کو بڑے پاپڑ بیلنے پڑ رہے تھے ٹکٹ کے حصول کے لیے، اپنے لوگوں کو لڑوانے کے لیے. اور وہاں پر جناب یہ اعجاز الحق صاحب جو ہیں جن کی اپنی بھی ایک جماعت ہے، یہ عمران خان سے ٹکٹ کے حصول کے لیے، کیونکہ عمران خان کی ہوا چل رہی تھی، کیونکہ ان کی مقبولیت تھی، کیونکہ ان کا ٹکٹ جیت کی نشانی تھا، تو اعجاز الحق صاحب پورے ڈسٹرکٹ پہ قبضہ کر کے بیٹھے تھے. لیکن پھر ماحول بدلا، حالات بدلے. اعجاز الحق صاحب تیسرے نمبر سے اٹھا کر پہلے نمبر پر لائے گئے فارم 47 پر. تیسرے نمبر سے 84,000 ووٹوں کی تعداد ان کی گئی. شوکت بسرا کو 72,000 پہ محدود کیا گیا، اور اسی طرح 75,000 پہ یا 72,000 پہ. تو اسی طرح سے ان کے جو تیسرے نمبر کے تھے، یعنی پہلے نمبر پہ شوکت بسرا سے، دوسرے پہ نون لیگ تھے، تیسرے پہ یہ زا لیگ تھی جناب موصوف اعجاز الحق صاحب.
تو ان کو تیسرے نمبر سے اٹھا کے پہلے پر جتوایا گیا، اور آج موصوف فرماتے ہیں کہ نہیں، عمران خان کی فوری رہائی پر عمل درآمد ممکن نہیں ہے، اور کل یہ عمران خان کے ٹکٹ لینے کے لیے مرے جاتے تھے کہ جی مجھے ٹکٹ دے دو، اور آج جو ہے یہ سورج دوسری سائڈ سے نکلا ہے تو اس سورج کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو گئے ہیں۔ ان کے کہتے ہیں کہ جی کیسز عدالتوں میں ایگزیکٹو آرڈر سے یہ رہا تو نہیں ہو سکتے، ایگزیکٹو آرڈر سے تو کون کہہ رہا ہے بھائی ایگزیکٹو آرڈر سے رہا کرو؟ پی ٹی آئی تو صرف یہ کہہ رہی ہے کہ عدالتوں میں مقدمات چلنے دو، اور 1.5-2 سال پرانے مقدموں میں جھوٹی گرفتاریاں نہ ڈالو، نیو ٹاؤن تھانہ جیسے مقدمات میں جو کیسز ہیں انہیں بھگت کے عمران خان کو انٹروین نہ کرو، عدالتیں رہا کریں گی میرٹ پہ، عمران خان رہا ہو جائے گا، یہ کہہ رہے ہیں وہ۔ ایگزیکٹو آرڈر سے بحالی کون چاہ رہا ہے، کون کہہ رہا ہے؟ اور دیکھیں اسد کیسر صاحب نے ٹھیک کہا، اسد کیسر صاحب کہتے ہیں کہ جو 2 ٹوک کہہ دیا انہوں نے، اب پہلے تو یہ چل رہا تھا نا کہ جی یہ جو منٹس ہیں، یہ جو تحریری درخواست ہے کریں گے، تحریری مطالبات دیں گے یا نہیں دیں گے۔ میں نے آپ کو پچھلے ویلاگ میں عرفان صدیقی کا بیان سنوایا تھا، جنہوں نے کہا، دکھایا تھا آپ کو، وہ کہتے ہیں کہ جی اگر آپ تحریری مطالبات نہیں دیں گے تو پھر پی ٹی آئی کے لیے مشکلات ہوں گی۔ تو اسد کیسر نے کہا کہ بھائی میٹنگ ہوئی، میٹنگ ہم نے آپ کو بتایا، وہ جو کچھ بتایا اس کے منٹس تحریر ہوئے، اگر منٹس تحریر ہوئے ہیں تو وہی تحریری مطالبہ ہے ہمارا، اسی کو تحریری مطالبہ سمجھیں، وہ جو منٹس ہیں، کیونکہ جو کچھ ہم نے بولا ہے وہ تحریر میں آ چکا ہے، وہ احاطہ تحریر میں آ چکا ہے، چونکہ وہ احاطہ تحریر میں آ چکا ہے تو وہی منٹس ہیں اور وہی تحریری مطالبات ہے، بس اسی کو تصور کیا جائے۔ میرا خیال ہے پی ٹی آئی ٹھیک کہہ رہی ہے، اور اگر اس کو اسی بات پہ نون لیگ نے سینگ پھنسانے ہیں تو پھر پھنسائے رکھیں، کون ترلے کر رہا ہے مذاکرات کرنے کے لیے، یہ جسٹر پی ٹی آئی نے دیا ہے، اور میرا خیال ہے کہ ٹھیک دیا ہے۔ احسن اقبال صاحب نے فرمایا ہے عمران خان قانون کو مطمئن کر کے ہی رہا ہو سکتے ہیں، اور بھائی وہ تو مطمئن کر رہے ہیں۔ عمران خان نے تو توشہ خانہ کیس میں بھی مطمئن کیا قانون کو، عدت کیس میں بھی قانون کو مطمئن کیا، سائفر میں بھی قانون کو مطمئن کیا، تو عمران خان نے تو قانون کو مطمئن کیا بھائی۔ 190 ملین پاؤنڈ کا کیس رہ گیا، اس میں آپ کی ہمت ہی نہیں ہو رہی ان کو سزا دینے کی، لٹکائے جا رہے ہیں آپ۔ تو عمران خان تو قانون کو مطمئن کر رہے ہیں، یہ کیا احسن اقبال صاحب فرماتے ہیں کہ جی قانون کو مطمئن کر کے رہا ہو سکتے ہیں، وہ تو قانون کو مطمئن کرتے ہیں، آپ ایک پرانی 1.5-2 سال پرانی ایف آئی آر دوبارہ ڈال دیتے ہیں عمران خان کا نام اس میں۔ ایف آئی آر ہوتی ہے فرسٹ انفارمیشن رپورٹ، اگر ایف آئی آر 2 دن لیٹ ہو تو عدالتیں کہتی ہیں کہ بھائی یہ مشکوک ہے معاملہ، 2 دن کیوں لیٹ ایف آئی آر درج ہوئی ہے؟ یہاں 2 سال 1.5 سال پرانے معاملے پر ایف آئی آر نہیں درج کر دی جاتی ہیں۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ احسن اقبال صاحب کو اب جو کہہ رہے ہیں اس کو پرکھنا بھی چاہیے، وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ قانون کو مطمئن کر تو عمران خان 25 دفعہ کر چکے ہیں، آپ کو مطمئن وہ نہیں کر پا رہے۔ آپ کا مطمئن ہونا اب مجھے لگتا ہے کہ لازم ہو گیا ہے، اور اس میں اب زیادہ ٹائم رہ بھی نہیں گیا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔